سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ کائنات کے خالق نے آدم صفی اللہ نو بھی خطاب کی حضرات جن دفتر نال کائنات کے رب نے اپنے محبوب نو مخاطب کیتا ہے کملی والے اپنے جسم نظر مارو تواڈے جسم تے میرا پیار نظر آئے گا آواز نرم ہو جائے گا تھوڑی سیٹ کرو بہت شکریہ حضرات اینا پوائنٹ وائز تو سب پوائنٹ پر غور کرنا ہے فبی رحمت من اللہ محبوب جنہاں محبتاں نال اساں تانوں بنایا ہے او دا نتیجہ لن تعالی ہو تسی صرف سراپا رحمت نہیں سراپا کرم نہیں بلکہ سراپا نرم بھی سبحان اللہ اے ذہن میں رکھنا اے میرے آقا دیاں صفتاں وچوں اے بے مثال صفتاں آدم سے لے کر نبی بڑے بڑے آئے وہ سب پیار والے بھی تھے لیکن ان میں کوئی نہ سراپا رحمت نہ سراپا کرم نہ سراپا نرم جن کا ہم جشن مناتے ہیں وہ سراپا رحمت بھی ہے وہ سراپا کرم بھی ہے وہ سراپا نرم بھی ہے یہ میں قرآن کے دائرے میں رہ کے بات کر رہے ہیں فاروق یوسف صاحب میں پھر آیت پڑھنے لگا جتنے حضرات بیٹھے ہو توجہ نہ سننا فبما رحمت من اللہ لنت لہم یہ چوتھا سپارہ ہے وہ دے اندر یہ آیت موجود ہے محبوب اثر صرف تو سراپا رحمت کے کرم نہیں بلکہ سراپا نرم بھی بڑا اور اگلا جملہ سنو نالی کائنات کے خالق نے فرمایا کملی والے ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک سونے اگر تہاڈا دل سخت ہوندا نا پھر اے بلال تہاڈے قدماں وچ نہ ہوندا ابو ہریرہ تہاڈے در دا نوکر نہ بندا دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانو کریم نبی نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو رب نے خود قرآن دے اندر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے جڑا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے لفظ ہے نا قرآن دی اے دا خلاصہ ہے رب نے فرمایا محبوب اے سوا لاکھ جڑے تیرے نوکر بنے نا اے تیرے پیار دی وجہ تو بنے حضرات توجہ کرنا اگو رب نے پتہ کی فرمایا اس آیت دا اگلا حصہ سنو چوتھا سپارہ ہے رب نے فرمایا محبوب فاعف عنہم واستغفر لہم جیڑا بھی تیرے دربار کے ہوندا جے نا کملی والے تو انہاں دا کردار نہیں دیکھنا اپنا پیار دیکھ کے معاف فرما یہ آیت ہے محبوب نو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں اور اگلا جملہ اتنا باکمال ہے تو سب طرف جانا ہے کائنات رب نے فرمایا محبوب صرف معاف نہیں کرنا پھر پتہ کی کرنا ہے واستغفر لہم پھر انہاں دی مغفرت دی دعاواں بھی کرنا ہائے 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 ذرا پوائنٹ پر غور کرو حضرات نبی بڑے بڑے آئے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں سب کی عظمت کو سلام لیکن اللہ کی قسم رب نے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی سے یہ نہیں کہا معاف بھی کرتے جاؤ اور ان کے لیے سفارش بھی کرتے جاؤ بلکہ نبیاں تے سفارشاں کیتیاں رب نے نبیاں دی سفارشاں منیاں نہیں کسی نے کیا چپ کرو جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جانتے انہاں نبیاں نو یہ حکم ہے تے کملی والے دی باری ہے کہ رب خود ہی آندا سونیا جیڑا حاضر نا معاف بھی کرے تے سفارش بھی فرمائے اللہ اکبر دوستان گرامی قدر ایتھے ایک میں داستان بیان کرنے لگا بہت شکریہ بڑا تہاڈا اعلی ماحول ہے غزوہ احد دی داستان کی دی داستان غزوہ اس آیت میں چونکہ میں اج حضور دے اخلاق کریمانہ کا ذکر کرنا ہے سرکار دے خلق کا ذکر کرنا ہے اس دور کے اندر چونکہ اسی بہت زیادہ اچھی صفات تو محروم ہو گئے ساری سوسائٹی دے اندر عدم برداشت آ گئی حوصلے ختم ہو گئے تحمل ختم ہو گیا بردباری ختم ہو گئی کسی نو برداشت کرنا اے ساڈا اباب جی وقار اس حوالے نال اسی کمزوری دا شکار ہو گئے اج ویکھنا ہے وی جنہاں دا اسی کلمہ پڑھنے ہاں انہاں اپنی امت نو صبر دا درس کس لیول دا دیتا حوصلے کا پیغام کس لیول دا دیتا ہے میں آیت بھی تاں یہ منتخب کیتی ہے فبما رحمت من اللہ حضرات یہ ذہن چ رکھو اگر اصل صبر دا دامن پکڑیا ہوندا تے اج اولاد والدین نو قتل نہ کر دی ماں بیٹیاں نو ذبح نہ کر دی حضرات بہناں نو ارے ویر نہ مرواندے لیکن اج کل دیکھو ہر ہفتے دے اندر 5-6 خبراں پاکستان دے اندر یہ چل دیاں اس تو بڑا کی ظلم ہے کہ ماں بیٹیاں نو ذبح کر رہی ارے بہناں ویراں نو مروا دیاں اور ویر بہناں نو مطلب خونی رشتے جڑے ایک دوجے کے خلاف ہو گئے یہ ہور کوئی وجہ نہیں اسی قرآن تو دور ہو گئے ہیں دوستان گرامی قدر اج بھی قرآن نہ تعلق مضبوط کرتا ہے
خدا دی قسم تیری پوری سیرت جڑی ہے وہ فرشتہ سیرت سبحان دوستانی گرامی قدر غزوہ احد یہ وہ غزوہ ہے میں ایتھے ذوق واسطے گل کرن لگا ایک کافر نے فوراً پلان بنایا عروج تے جنگ سی تے ایک کافر نے فوراً نہ ارادہ کیتا بس انجے مسلماناں نال پہ لڑنے ہیں انہاں دے لیڈر کھڑے نے سامنے تے میں ڈائریکٹ تیر مارنا انہاں لگے گا انہاں دی شمع یاد گل ہو جائے گی لیکن ان اے نہیں سی نہ پتا رب نو محبوب کتنا پیارا ہے دوستانی گرامی قدر پوائنٹ پر غور کرنا انہیں پتہ ہی نہیں سی رب محبوب دا وال بھی ٹنگا نہیں ہوڑ دیتا یہ ذہن دے اندر کوئی پھر کھول کے آپ کو سبحان وہ دی بجائے وے اللہ نے قرآن میں اندر اعلان فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے قرآن میں اندر اعلان فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا سنیا تیرے دشمنوں کو جلانا ہے لیکن کملی والے میں اعلان کیا کرنا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ أَبُوكِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں آؤ سرکار دا کلمہ پڑھوا لیو اس کافر نے میرے نبی نو تیر مارے ہے حباب وقار تیر میرے آقا دے جسم ببست نہیں ہویا سرکار مدینہ غلامہ دی قیادت پہ کر دینے حضور کفر کو مٹانے واسطے میدان احد کے اندر میرا نبی تشریف لے آئے نے آج کفر مٹانا ہے اسلام دا جھنڈا بلند لوگوں غور کرنا نہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے پیار کرنے والے اللہ نے قرآن کے اندر یہ اعلان فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین حضرات اللہ نے اپنے محبوب کو ڈائریکٹ کیا کملی والے کافران نال بھی جہاد کرو منافقان نال بھی جہاد کرو رب نے اپنے یار کو ارے ڈائریکٹ آرڈر دیتا ہے اب وہ پتہ رب نے کی فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ سونیا انہاں نال جہاد بھی نرمی دے انداز نہیں کرنا ارے سختی دے انداز بھی دوستانی گرامی قدر شمع رسالت دے پروانو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے والے اللہ نے اپنے محبوب نو جہاد دا حکم دیتا ہے اتنے میں گل بڑی لازمی کرنی ہے اے بابی لکار کدی غور کرے کرو بالخصوص جڑے لوگ تبلیغاں کر دینے ارے جنہ تبلیغ دیاں جماعتاں بنائیاں نے اور پاکستان وچ رہن والے ہو کدی غور کرنا تانوں انہاں دے کسے چیپٹر وچ جہاد دا چیپٹر نظر نہیں آئے گا اس پوائنٹ والا غور کرنا ہے اب آپ وقار پڑھے لکھے حضرات تیرا غور تو کرنا ابھی نماز کی تبلیغ جاری ہے داڑھی رکھنے کی تبلیغ جاری ہے ابھی شراب تو بچنے کی تبلیغ جاری ہے دیگر برائیاں تو بدیاں انہاں تو بچنے کی تبلیغ جاری ہے نماز پڑھنے کا حکم دیتا جا رہا ہے زکات دینے کی تبلیغ کی جا رہی ہے خواب تے کر پھر وجہ کی جہاد دا درس کیوں نہیں دیتا ذرا پوائنٹ پر غور کرو میرے مسلمان بھائیو میرا مضمون جہاد نہیں میں سرکار دی سیرت بیان کرنی ہے لیکن دوستانی گرامی قدر شمع رسالت پروانو تسی بھی تھوڑا جنا غور و فکر کرے کرو پڑھے لکھے حضرات دوستانی گرامی قدر سادے ملک کے اندر بلکہ عالم اسلام کے اندر ارے بڑیاں تبلیغ والیاں جماعتاں نے حباب وقار جڑا اسلام گلی گلی پھیلا رہی نے اور پتہ کی اودا پیغام پہنچا رہی ہیں لیکن دوستانی گرامی قدر انہاں دی کتاباں دی اسٹڈی کرو کدھر تم جہاد دا عنوان نظر نہیں آئے گا انہاں دی نشستیں کرو ارے کدھر جہاد تے تبلیغ نظر نہیں آئے گی حالانکہ یہ مضمون ہے یہ چیپٹر رب نے یار نو آکھیا سونیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین تھلے کرو
مسکرا کیا کو سبحان اللہ قبلہ ایسا میں کچھ ہمت لے آما رب العالمین فرمایا کملی والیا میرے محبوب نے تن حکم دیا دیوا ارے کافران بھی جہاد کرو منافقان بھی جہاد کرو دوستان گرامی قدر ادا مطلب ارے جڑا تو کلمہ پڑھ گئے حکم دے دل میں چل رہا ہے رسول دا حیا نہ ہو دے دل میں چل رہا ہے رسول دی محبت نہ ہو وہ منافقت کا کھیل ہے دوستان گرامی قدر ارے قرآن نے یہ بھی پیغام دیتا ہے کافرانہ جہاد نہیں کرنا بلکہ انہاں نال بھی جہاد کرنا ہے جو زبان سے تے نبی دا کلمہ لیکن دل وچ بغض رسول رکھدے نے صحابہ دا بغض نبی دی آل دا بغض رکھدے نے نبی دے والدین دا بغض رکھدے نے دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں میرے آقا نال پیار کرنے والے یہ میں پتہ اشارہ کیوں کیتا ہے ارے تبلیغی لوگ جتنے میں کسی مخصوص فرقے دی گل نہیں پیا کرتا یہ جہاد پہ کیوں نہیں بول دے میرے مسلمان بھائیو میں اس راز تو پردہ نہیں چاہنا چاہتا لیکن اللہ کا واسطہ دے توجہ کریا کر کیڑی شاید جڑی انہوں جہاد دے گفتگو میں کرنے دی اب آبی بکر اج جہاد دے بولنا بین الاقوامی ویزے بند ہوگا دوستان گرامی قدر انٹرنیشنل سپورٹا بند ہوگا حضرات میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو اس تبلیغ کو کی کرنا جڑی تبلیغ دولت لے کے خاموش ہو جائے پتہ نہیں کن سمجھ آئیے کھنی آئے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو ارے میرے آقا جہاد کر دے غزوہ احد چونکہ رب نے یاد ہو کے سنیا تسا اپنے کا شانہ دینی بینا تسا مسلمانہ بھی خیانت کر کے ارے کافران دے خلاف جہاد کرنا منافقان دے خلاف جہاد کرنا چونکہ دنیا میں نبی شرک میں پاؤں آئے نے توحید کا پرچم لہرایا ہے میرے مسلمان بھائیو وچ موجود نے اے جنگ دا وقت اب آپ دی وقار تلواراں ٹکر رہیاں نے لاشاں گر رہیاں نے نبی دے غلام شہید ہو رہے ہیں اسلام دے سپاہی شہید ہو رہے ہیں تے میرے آقا اپنی آستانے تے نہیں بیٹھے خاصان نبوت میں بیٹھے میرے آقا خانقاہ تے نہیں بیٹھے حضور خود میدان میں تشریف لے کے آئے دوستان گرامی قدر سننے رسالت پروانوں میرے نبی نال پیار کرنے والے اج کل کی ہوندہ ہے ہمیں کوئی مذہبی لیڈر ہوئے ہمیں کوئی سیاسی لیڈر ہوئے اب آبی وقار مار اور کھانے میں دوستان گرامی قدر لیڈرہ نہیں اولادہ میدان میں چلی ہوندی ارے لیڈرہ دے پیٹے میدان میں چلی ہوندی خود لیڈر ہوندے نے لیکن آؤ جڑا کائنات دا لیڈر زہرہ دا میرے نبی دی سیرت ویکھ میرے نبی دا کردار ویکھ بڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے آیا مٹھا محمد نوکروں نے بھی کیا جو جنگ کرے گا نہ حضور خود اگے اگے تشریف لے کیا میں پوائنٹوں میں غور کرو سننے رسالت دے پروانوں میرے نبی نام فانا کم والے رات میں حسن بٹی صاحب دی میں فروچ مروشہ اتھ میں لفظ بولیا پھر جناب طلحہ نے پہلی بار یخر مصطفیٰ ویکھے پھر میرے آقا نے کیا سنیا تو چہرے تو لگنا تسی کریم ہو بڑے مہربان ہو لیکن میں نے یہ نہیں پتا ہے کون ہو ایک تو سونا مانا تاپ کون ہو اللہ دی قسم نے میرے آقا نے طلحہ نے یہ نہیں فرمایا اپنا لباس پہ ویکھ گلا کی دے نال پیا کرنا طلحہ دے کپڑے جانوراں چارہ ڈالن والے سن اب ابو بکر میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں آکھیا اے میرا نوکر صدیق یہ تیرا گل کر کے بھی کرنی ہے لوگوں توجہ کرنا حضور اتنے کریم نے میرے آقا اتنے کریم نے حضور طلحہ نہ کرنا بھی خود پہ کر دینے تے یہ بھی نہیں آکھیا اپنا لباس ویکھنا نا راج پال نبی مسکرا کے آندے نے اوے مینوں پوچھنا میں کون انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا رسول اب آپ جی وقار اگلا جملہ شیخ سے ساپنا با کمالے لوگوں کی داستان بڑی لمبی ہے میں صرف جڑا جملہ اگلا کہنے لگا وہ جملہ بڑا اللہ طلحہ تڑپ گئے نے طلحہ نے جدو ایک جملہ سنیا کہ اے اللہ دے محبوب نے تو تڑپ کے اندر سنیا آج ویکھیا تمہ تے پہلے سنیا چرچے پہلے ہی سونے نے میں نے کسے دسیا جس پانی
پانی میں تھوڑا لعاب چلا جائے وہ پانی مریضاں دے مرض ختم کروا جتھے تواڈے قدم لگ جان اوتھے رحمت ہی رحمت. حضرت طلحہ نے سونیا ہن مینوں اپنا کلمہ پڑھو, مینوں اپنا غلام بنو, میں تواڈے در دا فقیر بننا, ہن میں ساری زندگی تواڈے نال یاری لانی. ہائے ہائے توجہ کرنا, میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تے جو کلمہ طلحہ نے پڑھیا تے زبان حال نال اے کیا ہونا فضل ہے بھولا اور کیا ماشاءاللہ سعود اچھا چل رہا ہے, سعود تو نہیں پریشان ہونا. ایک بڑی ذرا مسکرا کے پڑھو فضل بھولا اور کیا چاہیے جی فضل بھولا اور کیا چاہیے جی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. کبھی سارے پرانا مختار صاحب چھاڑیاں تو رہے انہوں نے میں خوش آمدی سالیاں وحلم و سہلم و مرحبا. میں پتہ ترانا کیوں پڑے ہے اللہ دی قسم نے کئی بندے خوش ہو کے آنے نے اج میں پیر سیال دی بیعت کر رہا ہوں, کوئی آندہ اج میں سلطان بہت شہزادیاں دی بیعت کر رہا ہوں, کوئی خوشی نہ دستا میں پیر میرے لی شادی نسل دی بیعت کر کے آیا. او تو اج دے کسے ولی دی بیعت کرے تے تینوں چاہ چڑھ دینے تے جشن منانا تے جنا کلمہ مٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر طلحہ تے چاہ چڑھے ہونے نے تے یہ کیا ہونا فضل ہے بھولا اور کیا ایک گونج پیدا ہوئی فضل ہے بھولا اور کیا چاہیے جی مل گئے مصطفیٰ اور کیا. اگلا ایک جملہ جنہیں واسے میں ساری نوکری پہ پیش کرنا. حضرت طلحہ نے کلمہ پڑھے ہے, سرکار فرمان لگے اسی جان لگے ہیں. طلحہ ہاتھ بن کے آنے سونے اور تواڈے تو بغیر میرا دل کوئی نہیں لگا, تواڈے تو بغیر ہمیں سکون نہیں ہونا. اب آپ جی وقار شمع رسالت دی پروانو اے تے طلحہ وے نا, اے تے پھر آدم علیہ السلام دا لختے جی گرے, اے دے اندر پھر بھی ارے جان تے شعور, اے تے مسجد نبی دا اوستنے حنانا لکڑ دا تھم جدنا میرے آقا خطبہ پڑھتے سن ٹیک لگا کے, تے جدو ٹیک لگا کے خطبہ نہیں پڑھیا او ارے ستون بھی میرے نبی دے ہجر وچ رویا. پھر میرے آقا نے انہاں اپنی چھاتی نہ لایا کہ حضور اپنے غلاماں نوں آندے نے اے میری جدائی وچ رویا ہے. اگر اج میں چھاتی نہ لاندا سرکار نے فرمایا اے قیامت تک میرے ہجر وچ روندے نہیں. اللہ اکبر. تائیں جسی کہنے ہوندے آنکھ والا تیرے پاویں لکڑ سی لیکن وہ دے نصیب کو سستنے حنانا دے. میں اس سستنے حنانا کو نفل پڑھ کے آیا تو بھی اللہ نصیب فرمائے. یہ چھوڑے نے جڑے پڑھ کے آئے نے آؤ ذرا پیار نہ دے تھیترانہ پڑھنا ہے. آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا دیکھے اے لکڑ دا ستون روشا. اللہ دی قسم دے آنکھ بھی کوئی نہیں, ذہن بھی کوئی نہیں, مختار صاحب ارے فہم بھی نہیں, لیکن ان آج پتہ چل گیا اللہ دے محبوب نے میرا ٹیک کوئی نہیں لگا. آج انہوں پتہ چل گیا اور کتب دا مطالعہ کرو, انہوں پتہ چل گیا انہیں رو کے آکھیا سونیا میریاں اس دا مسجد نبی دا حصہ بنے نہ نہیں, میری ٹو تے تائنا میں تواڈے جسم نہ مس ہو. اللہ اکبر. آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا. اگر آج باقاعدہ ساؤنڈ نہیں لگا تے تواڈا گلا تے ساؤنڈ ہی ہے. آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر
کیا دیکھیں حضرت طلحہ نے سونیا ہن تواڈے تو بغیر میرا جی نہیں لگنا جملے وال غور کرنا میں نے کملی والے میں اپنا پتہ دے کے جاؤ تسی کتھوں دے رہن والے ہو تواڈا دیس کی یہ خدا دی قسم جو حضور مسکرا کے آندے او طلحہ جیڑی بستی تیرے ڈیرے تو 6 کلومیٹر دور پہلا یسرب سی ساڈے آؤن مدینہ بن گیا حضرات انہاں پوائنٹاں ول غور کرو مدینہ بن گئی ہے ان حرم دا درجہ مل گیا ہے 122 وچوں میرے جڑے عزیز آئے ہو میں تواڈی بھی نظر کرن لگا میرے آقا مسکرا کے حضرت طلحہ نو سارا کار خود کروا رہے دھیان کرنا اج جڑا تھوڑا جنا ارے مولوی مشہور ہو جائے پیر مشہور ہو جائے نعت خان مشہور ہو جائے یا کوئی سیاستدان عروج دے آ جائے لوگ کہ اللہ دی قسم جے خود فون سننا اپنی توہین سمجھ دینے سیکٹریاں کو فون اوے میرے آقا دا کردار وے اوے جگ دا پیر تے طلحہ نہ گلاں بھی ڈائریکٹ حضور خود فرمانے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ نو پتہ کی آندے نے او جڑی بستی یسرب سی ساڈے اونا مدینہ بنی ہے اوتھے کھجوراں دے پتیاں دی مسجد اذان بلال پڑھ دے مسکرا کیا کو سبحان اللہ بلال تیری عظمت کو سلام وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ تیرا ذکر مصطفیٰ نے نہیں کیا کمال میں کہاں سے ہمت لاؤں ارے جنت کے اندر حوروں کی سردار کے سامنے ذکر بلال کا اور پھر کیا ہوا اس وقت مکے میں چلے تو بڑے تھے لیکن میرے آقا نے کسی اور کا نام لے کر یہ جملہ نہیں کہا جو مصطفیٰ نے شبی اسرا جنت کے اندر سیر کرتے ہوئے کہا کائنات والے میں جنت میں رہا تھا لیکن میں نے مکے کی گلیوں میں بلال کے چلنے کی آواز سنا ذرا غور تو کرو بلال کے چلنے کی آواز بلال کے چلنے کی آواز ارے جس کا ایک مرنا نہیں تھا رنگ کا کالا تھا نسل کا حبشی تھا بکتا بکاتا آیا ارے ابو لابتبہ شہبہ امیہ وہ سردار بلال کو اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتے تھے آج بلال کا عروج دیکھ کہ جس کی چال پہ مصطفیٰ ناز کر میرے آقا کو کیا ضرورت تھی یہ نصرت فرمانے کی کہ میں نے بلال پاک کے چلنے کی آواز سنی ارے مصطفیٰ نے اپنی امت کو پیغام دیا ہم نہ رنگ دیکھتے ہیں نہ نسل دیکھتے ہیں نہ برادری دیکھتے ہیں نہ قبیلے دیکھتے ہیں نہ جماعتیں دیکھتے ہیں اگر بلال ہم سے کرے وفا پھر ہم بلال کی ادائی پہ بھی ناز تسی آکھو گے بلال بازی کن لے گیا تو بازی تے لینی سی حلق پہ تے سینے پہ جلاد رہے جدو سیدنا صدیق اکبر نے کیا بلال اسی تیرے دکھ برداشت نہیں کر سکتے ازام امیہ تیرے ہتھاں نہیں گر ٹھوک دے ارے خون بار ہوندا کبھی سوچیا کرو ارے کنڈا چوبے کتنی تکلیف ہوندی ہے چونٹی کٹے کتنی تکلیف ہوندی ہے اے لوگو امیہ بلال دے ہتھاں میں کھان ٹھوک دے سی ارے خون بار آ جانا چھاتی تے گرم پتھر حضرت ابوبکر نے بلال اسی تیریاں تکلیفاں برداشت نہیں کر سکتے تو نبی دا نام امیہ دے سامنے نہ لیا کر بلال لندے نے ابو بکر نو جدو میں حضور دا نام نہیں نہ دکھ مٹ جا تکلیفاں ختم ہو جانیاں نے دوستان گرامی قدر ارے یہ مبالغہ رائی نہیں اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص بن جائے وسیلہ تو یعقوب علیہ السلام کی بنائی کی مشکل ہو جائے حق توجہ اگر یوسف کی قمیص یعقوب علیہ السلام کی پریشانی کو ختم کروا سکتی ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی بلال کے دکھ اللہ پیار نہ پڑھنا ہے حلق پہ تے سینے پہ جلاد رہے بلکہ میں تھے بھی بیان کر جانا حضرت بلال حبشی اللہ کی قسم نے فلمی ڈائلاگ میں خرم تمہارا شعر ظالم امیہ
میخان ٹھوک دے ارے خون باہر آ جاندے آر پار دل ہو جاندے نے لوگوں غور دے کرو یہ بیان کرنا آسان ہے یہ لکھنا آسان ہے یہ سننا آسان ہے عمل کر کے بخانا بڑا مشکل ہے پر بلال نے عمل کر کے بخایا استاد گرامی قدر بلال نے چہرے تے مسکراہٹ اللہ کی قسم دے لبوں تے درود و سلام دے نغمے جاری سیدنا صدیق اکبر نے آخیا ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا اس دن حضور دی بارگاہ وچ ابو بکر گئے نے سنیا بلال بڑیاں مارا کھا رہے امیہ بڑا ظلم پیا کردا استاد گرامی قدر ایتھوں میں ایک جملہ کہن لگا وہ بلال پاک نے کیوں کیا جب میں کملی والے دا نام لینا حضور دا نام میری زبان تے ہوندا میں یاد ہے جدوں کلمہ پڑھنا حضور دی ختم نبوت دا ترانہ پڑھنا میں امیہ دی اکھاں وچ کھا پا کے جدوں یہ ترانہ پڑھنا لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں محمد رسول اللہ قلبی کملی والا خدا دی خدائی دا بادشاہ اج بھی کملی والا خدا دی خدائی دا بادشاہ بلال نے ایسی تیک میرے رب دی قسم میں جدوں یہ ترانہ پڑھنا میرے دکھ محسوس ہی نہیں ہوندے بازو کڑ کے کوئی پڑھو میں دیکھ لو یہ ربیع الاول ہے تو ہم پتہ ہے میری مصروفیات دا 25 سال ہو گئے میں جنہ پرانا ہوندا جا رہے ہیں پروگرام اننے بڑھتے جا رہے ہیں 6 گنا بحمداللہ پروگرام پڑھ کے اور صبح شام چل رہے ہیں کہ آج ساؤنڈ بھی کوئی نہیں تھی اس مہینے تو ہم پتہ ہے بڑی مصروفیات ہونی ہیں لیکن میں پھر بھی اپنا صرفہ نہیں پہ کرتا ساری رات دا جا گیا رات 2 تقریریں سن پہلی انہاں کو تقریر کی تھی محمدی کلونی پھر شاہ درہ سائی بال دینا بہت بڑی کانفرنس سی اتھے عمرے دا بھی ٹکٹ سی بہت بڑی کانفرنس بڑا ہزاراں دا مجمع پھر رات اتھے بیان کیتا پھر واپس آئے صبح نماز ایتھوں فارغ ہونا ہے پھر جانا ہے بجے کی ضلع ننکانہ اتھے آج رات بہت بڑی کانفرنس سی انجے چل رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جی میں صرفہ نہیں کرتا تسیں صحت دا صرفہ کر کے دینا تو گوڑے تھلے کر کے دینا عشق رسول دا تذکرہ ہو رہا ہے ایک کوئی محبت نہ پڑھو حلق پہ سینے پہ جلا ہائے ہائے حلق پہ سینے پہ جلا حلق پہ سینے پہ جلات رہے لب تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے میرے آقا نہ پیار کرنے والی ہو میری گفتگو لمبی نہ ہو رہے میں شاٹ کرن لگا میں غزوہ احد دا ذکر کیتا ہے اب آپ الوقار میں ایک داستان بیان کرنی ہے حضرت طلحہ دی اے گل میں قبلہ لازمی مکمل کراں گا حضرت طلحہ حضور پتہ میرے آقا کیا میں نے اتھے اذان بلال پڑھ دے لے اگلا جملہ جدے واسطے میں نے اتنی محنت کرنی بھی نالی حضور فرمانے نے اذان بلال دیندے نے جماعت میں خود کروانا جماعت میں خود آج پتہ ہے کہ یہ قبلہ پیران جماعت کی کرانی ہے پیر کسی بستی بھی چلے جان توہین سمجھ دینے مسجد بھی جا کے نماز پڑھنا اسی عام انسانہ میں 2 نمبر پیران دی گل پہ کرنا کامل پیران دی بات نہیں بعمل پیران دی بات نہیں اب آبے دی وقار میں انہاں دی گل پہ کرنا جڑے مسجد وچ عام مسلماناں دے درمیان کھڑو کے نماز پڑھنا بھی اپنی توہین میں کیا تو پھر کی ہے ایتھے تے جگ دے پیر نے کیا میں خود نماز پڑھاں جنوں سمجھ آئی آنکھوں سبحان آپ خانقاہوں پہ جاتے ہو ادھر میری طرف توجہ کرنا میں کسی کی توہین نہیں کر رہا میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جانتا ہوں اپنے نفس کو میں پیغام دیتا ہوں حضرات تسی جانتے ہو آستانے آتے تسی کیڑے آستانے تے دیکھیا ہے کہ آستانے دے پیر صاحب خود جماعت کرا دے بلکہ اکثر آستانے تے جاؤ جماعت تسی نماز نہ پڑھو تو ہم پیر صاحب نظر ہی نہیں اتنا سمجھا یہ افسوس ہے اسی زوال دا شکار کیوں اصل زوال دا شکار کیوں جس لئے مرشد دا عمل ہونا ہے پھر مریدان دا تے بیڑا غلط ہی ہونا ہے حضرات پھر مریدان نماز باسے مسجد کی تو جس لئے حضرات اگر مرشد دا عمل دوستان گرامی قدر ہاتھ بند کر کہوں گا ان بروپیوں سے بچو ان بازاریوں سے بچو ان مفاد پرستوں سے بچو یہ زر اور مال و دولت کے حریص لوگ ہیں ان کا طریقہ اور شریعت
اور حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کامل پیر وہ ہے جس کے کردار سے شریعت کی بھی خوشبو آتی ہو, حقیقت کی لیکن جہالتی تائے جیڑا پیر بہتے گھوڑے پہ جائے اسی دے قدم چلنے, جیڑا پیر روزانہ کلین شیپ کرے یہ جی بڑے پہنچے کہیں دے پہنچے, یہ شیطانیت ہے. حضرات ہمیں صرف وہ چاہیے جس کے کردار سے سیرت النبی کی جھلک نہ کرے, کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ فیصلہ کیا میں یطیع اللہ والرسول, یہ مطلق ہے. اللہ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقط فاز فوزا عظیما, صرف وہی کامیاب ہوگا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا, ارے اپنا منہ پھیرے گا, اس کا انداز کسی اور جیسا ہوگا, وہ نقاب ہے, وہ خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا, میں حقائق بیان کر رہا ہوں. حضرات آؤ ان کا دامن پکڑو. اگر آپ نے شریعت کی جھلک دیکھنی ہے تو بیرا شریف جاؤ, اس سے پاک کے موقع پہ جاؤ, ایسی آستانوں پہ جایا کرو, شرف پور شریف جاؤ, آپ کو پتہ چلے رب کعبہ کی قسم ایسی آستانوں پہ جب غدار بھی جاتے ہیں وہ ماحول دیکھ کر محمد کے وفادار ناراض نہیں ہوتے. سنی ناراض بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. چلو کوئی مسئلہ نہیں, ناراض ہو بھی جاؤ, میں تے حق بیان کرنا ہے. نعرہ حیدری, اونچی بات ہے, نعرہ حیدری. امام الانبیاء نے فرمایا طلحہ نماز میں خود پڑھانا, ایدے دھیان کرنا. پیر تے پیر رہ گئے, میرے ورگے جڑے سست مولوی نے انہاں دیاں اللہ دی قسم جڑے حیشاں بھی مسجداں دے نال ہونیاں نے, حجرے بھی مسجداں دے نال ہوندے نے. اکثر مولوی جڑے غافل نے وہ نماز پڑھانے واسطے مسجد وچ نہیں ہوندے, تے جدے ورگے ہی کوئی نہیں. اس مصطفیٰ کریم نے فرمایا طلحہ میں نماز خود پڑھانا, میں خود نماز خود پڑھانا. سرکار نے ادو نہیں پڑھائی جب علیل ہوئے نے, اب آپ جی وقار امت واسطے علیل ہوئے نے, تو میرے نبی نے فرمایا اج مصلی رسول دا ہوئے گا امام صدیق اکبر کروانا. غور کرنا شمع رسالت کروانا, میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو. حضرات غیرت مند کئی پتہ کی آندے نے ساڈی مدینے ہوندی, او پھر نا حوالے بھی دیندے, او جدا حوالہ دینا تو او دے ورگا بنتے سی, او دے ورگا تو بنتے سی, اس لیول تے جا کے ویکھتے سی تے انجے چائی پٹی جانا. ساڈی مدینے ہوندی. اے دسو علی پاک مدینے میں تھے جب سورج ڈوب رہا تھا, سبحان اللہ, سبحان رہ گئی, لیکن نہ نبی نے کہا نہ علی نے کہا ہماری نماز کا انداز ہو رہا ہے. کہیں آندے نے تسی پانچ پڑھ دے ہو, اسی نا تسی پانچ وقتی پڑھ دے ہو, تے اگو لفظ بول دے نہیں, اسی پتہ نہیں ہر وقت ایک نواں انداز. ہاں جی اے بالکل اینا لفظ آندے جی تہاڈی پانچ وقت دی ساڈی ہر وقت. یہ نے بندہ پوچھے وہ کتنے لفظ قرآن کی لکھیا تھا ہر وقت دی نماز. قرآن کے اندر تے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, فرض نمازوں کا وقت مقرر ہے. تے جڑا بندہ آکے نا 24 وقت دی ساڈی نماز ظاہری پڑھدے کو نہیں, سامنے پڑھدے کو نہیں, کوئی نظر ہی نہیں ہوندے, جڑا 24 گھنٹے آکے نا ساڈی 24 گھنٹے دی نماز, وہ قرآن تو بغاوت کر اللہ کے فیصلے تو بغاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے ڈیسائیڈ تو بغاوت کر رہے ہیں. حضرات یہ صرف فقط دھوکہ فراڈ ہے. اور میں ایک عورتوں نے گزارش کراں گا, یہ اج کل ایلا سوشل میڈیا نا اس اکا ملک تباہ کر کے رکھ دیا. میں تے بندہ کو نہیں شکر اس بیماری تو بچے ہیں, کدی نہیں اج تک ویکھیا. میں اگے تمہیں دسیا میں آن آف دے نہیں پتا. یہ جدوں تو آیا نا ہوں ہر بندہ نا پلان چاہتا ہے میں کہڑا کام کراں تے مشہور ہو جاؤں. حقیقت جی میرا ڈرائیور سنگی دستا رہتا ہے. اگلے دن اس نے مینو ایک کوئی بچہ سی تو وہ دسیا جو اغوا ہو گیا سوشل میڈیا. میں رات کا ٹائم سی 3 کا, میں کیا کوئی اغوا نہیں ہوا, میرا ہوں فیصلہ سن لے, میری رائے سن لے. ایک باقاعدہ پلانن بنائی گئی صرف ایک کہ ساڈا بچہ مشہور ہو جائے. ہاں جی, وہ پھر رزلٹ وہی نکلے.
ہوں سوشل میڈیا تے آ رہا ہے کہ وہ ساری ایک فلم سی بنی بنائی وہ تمہیں سمجھ آ رہی میرے خیال میں تسی کئی ڈھلے پے وہ کدی کدی انجیاں گلاں میں سمجھ آ نعرہ حیدری بازو بار کر کے نعرہ حیدری بہت شکریہ حضرات کہ بہرحال میں ایک بندے دا نام لینا سی ہوں میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا اس بندے نے تو اکے ہی آ کے تباہ و برباد کر دیتا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ساری سوسائٹی نو نجات عطا فرمائے اور میں بات کر کے بڑھان لگا بہت شکریہ تسی نیک لوگوں جڑے میری طرح غافل لوگ نے میں انہاں دی بات کر رہا ہوں میری طرح جڑے سست لوگ نے اللہ ایسے لوگوں نو نور ہدایت عطا فرمائے صراط مستقیم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے اس ٹائم خدا دی قسم چا کے انا مفاد پرستی غالب ہے ذاتی نمود و نمائش غالب ہے انانیت غالب ہے شریعت پیچھے طریقت پیچھے حقیقت پیچھے حدود اللہ پیچھے اللہ اور رسول دے فرامین پیچھے آبد آبا بگڑ کے ہیں چند لوگ ایک وہ 5% ہیں تے تائیں تے دنیا کیا ہے وہ ہیں 5% لیکن اکثریت 95% دوستان گرامی قدر ایک چیز ہے مفاد پرستی غالب بہرحال امام الانبیاء نے فرمایا ایت اللہ نماز میں خود پڑھنا ان نہ کرو بازو کر کے آخو سبحان اللہ دوستان گرامی ہر نماز میرے نبی دے پیچھے پڑی اور 6 کلومیٹر دا فاصلہ طے کرنا ارے مدینہ شریف ہونا ہر نماز میرے آقا دے پیچھے پڑی ہے وفا ہوئے تین جو میرے نبی نال پیار ہوئے تین جو ارے ہر نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑی ہے اچھو میں اینڈ کرن لگا چونکہ دو ہو چکے نے ارے ٹائم ہو چکے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ ہی وقار اور اتھے تسا آمین کہنا اے الہ العالمین میرے عاجز بندے نے 6 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے ارے نمازہ مسجد نبی دے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑیاں نے مولا اے کائنات دے خالق جنہوں طلحہ دیاں مفہمہ دا واسطہ سانو پکا نمازی بنا ساڑیاں جبینہ نو سجدیاں نو منور فرما دے دستان گرامی قدر آئی ساڑے گھر مسجدہ دے نال ہوندے نے اسی اللہ دی قسم دے گھر بھی چوا کے اللہ ماشاءاللہ ارے نماز دی پابندی مسجد بھی چاہ کے نہیں کر دے بیٹھ کا نال ہونیاں نے نماز واسطے بیٹھک وچوں نہیں نکلنا دارے نال ہوندے نے دارا نہیں چھڑنا سیاسی تبصرہ لگیا ہوئے آدھے نے ارے فور ویکھ لئیے ارے نماز دی کیڑی لوڑ ہے لیکن میں قربان جاواں طلحہ کی وفات ہو طلحہ نے 6 کلومیٹر دا فاصلہ طے کرنا ہر نماز مٹھے محمد کے پیچھے ادا کرنا لوگوں توجہ ہے چھوڑ میں اینڈ کرنے لگا چونکہ میں اب رات ایک پیغام لے کے آیا آج وہ پیغام سنو میں جنگ احد کی گل کر رہے سا تقریر دا آغاز بھی بھی آج سب اٹھے ارے احد کی جنگ دے دوران اب آپ جی وقار جب کافر نے میرے نبی دے عملہ کیتا امام الانبیاء دا دن مبارک شہید ہو گیا حضور دے جب دندان مبارک شہید ہوئے اکھو انا للہ و انا الیہ راجعون دوستان گرامی قدر میرے آقا نے دین واسطے بڑیاں ماراں کھا دیاں نے اللہ دی قسم جے بڑیاں تکلیفاں برداشت کی دیاں نے میرے آقا نے دین واسطے اپنی گردن تے اجریاں برداشت کی دیاں رحمت دو عالم نے اس دین واسطے پیراں وچ کٹے برداشت کیتے نے اس دین واسطے مکے دیاں گلیاں وچ کافراں دیاں دتیاں گالیاں برداشت کیتیاں نے انہاں میرے نبی نو بڑے بڑے بکواسات کیتے پر میرے رسول نے حاصلہ نہیں آ رہا وہ پتھر مار دے رہے ہیں میرا نبی اللہ دی توحید کا ذکر کرتا ہے اور لوگوں توجہ ہاتھ بن کے آکھاں گا کوئی مینتون یہ بھی مشن لے کے چلنا چاہیے اگر تیرے میرے علاقے کوئی ارے عیسائی رہ رہے ہیں کوئی یہودی رہ رہے ہیں کوئی مرزئی رہ رہے ہیں وہ جنا نفرت پونج نہ کر بلکہ وہ دے نیڑے جا ان تبلیغ کر میرے دوست اگر جہنم دی آگ تو بچ نہیں تیار مدینے والے دا نوکر اللہ دی توحید رو مان لے دوستان گرامی قدر لوگو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دندان مبارک شہید ہویا اس ذہن دے اندر رکھو انج کسے نبی نے اسلام باتے ظلم نہیں برداشت کیتے جکڑ مٹھے محمد نے برداشت کیتے دوستان گرامی قدر شیخ سعید صاحب میرے آقا دا چہرہ خون نہ رنگین ہو گیا میرے مرشد کریم پیر محمد کرم شاہ لدری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جہاں نبی دے لکھیا ہے سرکار دا چہرہ ارے خون نہ
رنگین ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے نے، غلام پریشان ہو گئے نے۔ دوستان گرامی قدر اوے لوگو تے صحابہ پتہ منظر کی ویندے نے، سرکار دا چہرہ خون نال رنگین ہے، لت پاتے تے میرے آقا پتہ دعا کی پہ منگدے نے، اللہم اہدی قومی، یا اللہ اے جنہ میرے دنداں نو شہید کیتا ہے، مینوں تیر مارے نے، پتھر مارے نے، مولا اس میری قوم نو ہدایت عطا فرما۔ کھل کے آکھو سبحان اللہ، اچھی آواز نہ آکھو سبحان اللہ۔ ابو حضور عرض کر دینے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مالکہ انہوں نہیں پتا میرا مقام کی ہے، مالکہ انہوں نہیں پتا میری شان کی ہے، لیکن اے مولا انہوں ہدایت اللہ کی قسم جی تھے۔ حضرت ابو بکر بڑے بڑے نوکر انج ہاتھ بن کے اندر سونیا تسی انہاں دی ہدایت واسطے دعاواں پہ منگ دے ہو، تسی انہاں واسطے پر دعا منگو اللہ انہاں نو غرق کرے، تباہ و برباد فرمائے۔ امام الانبیاء نے اس زخمی حالت کے اندر فرمایا میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے ایک اور جملہ ہے وہ سنو، میں نے آج پڑھا ہے، شیخ عبداللہ مدثر دہلوی نے لکھا ہے مدارج النبوت۔ حضور فرمانے لگے میں خدا سے مخلوق کو دور کرنے نہیں آیا، میں خدا سے ملانے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا کریمانہ سیرت کا لیول، تحمل، بردباری، صبر، یہ تاریخ مثال دیں تو قاصر ہے، تاریخ مثال دیں تو جنہ نبیاں نے ایک کہا نا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک قرآن دیا کہ یا اللہ اس زمین اتے ایک کافر نو بھی زندہ نہ رہے، سارا ختم کر۔ خدا دی قسم جی انہاں نبیاں نال بھی انج ظلم نہیں ہوئی، لیکن مصطفیٰ کریم نال سبحان اللہ، انہاں نوں معمولی تکلیفاں آئیاں، انہاں عرض کیتا مالکا انہاں تباہ و برباد کر۔ اچھا سرکار دا حوصلہ بھی، انہاں وچ ایک نبی نے بھی کیا کہ مالک یہ گناہگار تے خطاکار نے، تیرا دل ہے تے انہاں نوں عذاب دے، تیرا دل ہے تے انہاں نوں معاف کر دے۔ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو جو ہے سارے لیکن میں قربان جاواں سرکار نے ایک لفظ بھی نہیں بولیا کہ یا اللہ اے جنہ ظالمہ ظلم کیتے ہیں انہاں تباہ و برباد کر، بلکہ ہر موقع تے حضور نے کہا مولا اے جنہ من دکھ دیتے نے، تکلیفاں من زخماں نہ چور چور کیتا ہے، میرے کپڑے پھاڑے، میری گردن تے اجڑیاں رکھیاں، من گالیاں دیتیاں، دیوانہ بجوا کے، مولا انہاں نوں ہدایت عطا فرما۔ اور اگوں کی اگلا جملہ سن، اگلا جملہ حضور نے ایک موقع پہ کیا مولا گناہگار تیرے نے، نیک تیرے نے، گناہگار تیرے، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا نے کیا مولا نیک تیرے نے، گناہگار تیرے نے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنا اپنا اختیار استعمال کر لیا، کہ حضور فرمانے نے اللہ نے من کیا محبوب تسی بھی ایک اختیار رکھ لو، استعمال کرنا کر لو۔ حضور فرمانے نے میں کوئی اختیار استعمال نہیں کیتا کہ کرنا اردو میں جدوں کسی نو بولنے کی ہمت نہیں کرتی، وہ پتہ ہے کی اختیار ہے کی پاور ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے لفظ موسیٰ علیہ السلام نے قیامت والے دن اپنی امت واسطے کوئی نہیں کہا، انہوں نے اجازت نہیں ہونی، لیکن سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لب ہلا کے کہنا مالک میری امت نو معاف کر، میری امت نو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سان کردار مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سنتے ادا کرنے، چھوٹے بچے پیچھے رہ جائیں، بڑے حضرات آگے والی جگہ پہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ ساؤنڈ کا انتظام ہوگا، سستی نہیں ہوگی، ساؤنڈ والوں نے اس جمعے پہ نہیں بتایا، اور اگلے جمعے پہ انشاءاللہ ساؤنڈ لگے گا۔ یہ آپ سے معذرت، آپ بڑی دور سے آتے ہیں تو ساؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو وہ کیف شاید نہ مل سکا ہو۔ انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ جمعے کے اوپر ساؤنڈ کا ناغہ نہیں ہوگا۔